جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کا تیسرا روزہ ہے اور آج 3 رمضان المبارک یوم وصال خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب۔ میں آپ کے دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں جناب کہ آپ اپنی زندگی کے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت دیتے ہیں۔ تو سامعین وقار، آج ہم بات کریں گے سیدہ کائنات کے یوم وصال کے حوالے سے۔ تو حصہ جسد نبی ہے سیدہ، حصہ جسد نبی ہے سجدہ، باغ وحدت کی کلی ہے سیدہ، زوجہ خیبر کشا ہے سیدہ، زوجہ خیبر کشا ہے سیدہ، با خدا خیر النساء ہے سیدہ۔ تو حضرت صاحب، آپ آج ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی مبارکہ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا میرے عزیز محترم مولانا سلیم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی ہے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے ہی ذکر کیا کہ آج 3 رمضان مبارک سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے، 3 رمضان مبارک کو۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے قرآن کی جو آیات پڑھی نا، اللہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، آپ سے دور کر دے، عنکم الرجس یعنی کہ عنکم تم سے مراد اہل بیت ہے۔ اچھا، اب اہل بیت میں یہاں کون شمار ہے حضرت صاحب؟ یہاں میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ صبح کے وقت نبی پاک علیہ السلام ایک چادر اوڑھے ہوئے تو آپ باہر تشریف لائے۔ تو جب آپ بیٹھے تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس چادر میں یوں چھپا لیا۔ اچھا، اب تھوڑی دیر بعد پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے دونوں کو اس چادر میں اوڑھ لیا۔ پھر آخر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور آپ نے ان کو یوں چادر میں اوڑھا اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو اب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے یا عنکم سے مراد کون ہے۔ جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ نا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ ارادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تم سے تمام ناپاکی کو، رجس کو تم سے دور کر دوں، ٹھیک ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پاکیزہ رکھوں، بہترین پاکیزگی تمہیں دوں، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو ان کی جو زندگی ہے نا، وہ ہمارے اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضرت صاحب وہ چاہے جس شعبے میں آپ ان کا ذکر کریں گے نا تو آپ کو پوزیٹیو فیس ملے گی ان کو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گھریلو کام کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صبح سے لے کر شام تک گھر کے سارے کام کرتی تھی، ٹھیک ہے، خود کام کرتی تھی، اور آپ نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی کسی خادمہ سے کام نہیں کروایا۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں نا، کتنے بڑے شانوں کے مالک نبی پاک علیہ السلام، جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اے محبوب اگر تو چاہے تو یہ پہاڑ میں سونے کے تمہارے لیے بنا دوں۔ اس کی بیٹی ہو کر اس نے اپنی زندگی میں ساری زندگی کسی خادمہ سے کام نہیں کروایا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی عاجزی تھی، یہ ان کا تقوی تھا، ٹھیک ہے۔
اور جب ذکر کی باری آتی ہے، یاد الہی کی باری آتی ہے، تو قربان جائیں سیدہ پاک کے ذات پر کہ آپ ہر لمحہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتی تھی. آپ کام کر رہی ہوتی تھی تو اللہ کا ذکر آپ کے زبان مبارک پر جاری ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، آپ چکی پیس رہی ہوتی تھی تو اللہ کا ذکر آپ کے زبان پر چل رہا ہوتا تھا. آپ کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر کے اندر جو مسجد میں اس کا جو محراب ہے، رات کی تاریکی میں نے دیکھا کہ میری والدہ وہاں محراب میں نا نمازیں پڑھ رہی ہیں، نوافل پڑھ رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز پڑھی ہے. اور فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صبح سے لے یعنی اس رات سے لے کے صبح تک آپ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے رہی، اللہ کی عبادت کرتی رہی. تو گویا معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب ذکر کی باری آتی، اللہ کی یاد کی باری آتی ہے تو آپ نے بڑھ چڑھ کر اس میں اپنا حصہ ڈالا. اور اگر گھریلو معاملات کی باری آتی ہے تو آپ نے ایک ایسا نمونہ اس قوم کی، اس امت کی عورتوں کے لیے پیش کیا کہ جس کی نظیر اس دنیا تک قیامت تک آپ کو کہیں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کی شان کیا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان مبارک کیا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اے لوگوں سنو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی شان والی بات ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور فاطمہ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. تو گویا کیا معلوم ہوا کہ جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو راضی کرے گا گویا اس نے رب کو راضی کیا، اور جس نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے رب کو تکلیف پہنچائی، اس نے رب کو ناراض کیا. حضرت صاحب آپ پھر موجودہ وقت میں جو ہماری مائیں بہنوں بیٹیوں کا ایک انداز ہے، جو ایک رویہ ہے، اور جس طرح سے وہ زندگی گزار رہی ہیں، تو پھر ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو اپنے انداز میں رکھ کر، اپنے ذہن میں رکھ کر گزاریں تو کیا ہوگا، اور جس طرح اب گزار رہی ہیں اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مولانا صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں ہمارے عورتیں اس بات کو پسند کرتی ہیں کہ ان کا جسم نمایاں نظر آئے، اس بات کو پسند کرتی ہیں کہ ان کے جسم کے ٹکڑوں کو، ان کے جسم کو، حصوں کو عوام الناس دیکھیں. اور جب گھر سے باہر نکلتے ہیں بازار کی طرف تو خوشبوئیں، پرفیوم، نئے خوبصورت کپڑے، سینڈل یہ پہن کر باہر جاتی ہیں، اس لیے تاکہ لوگوں کے اٹریکشن اپنی طرف کریں، لوگوں کے اٹینشن اپنی طرف کریں، تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں. ٹھیک ہے، ان کی طرف لوگ ان کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو جائیں. لیکن قربان جائے اس ہستی پر، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر، کہ جن کے آنچل کو سورج نے آج تک نہیں دیکھا، اور جن کے مرنے کے بعد بھی ان کے کفن کو کسی غیر محرم تک نہیں دیکھا. اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جن کے سر سے دوپٹہ ساری زندگی کا نبی نہیں اترا، کبھی نہیں اترا. ساری زندگی آپ کا سر جو تھا وہ ڈھانپا رہا دوپٹے سے. تو ان کا جو رول ماڈل ہے وہ اس امت کے بہنوں کے لیے، اس امت کی ماؤں کے لیے ایک خوبصورت نمونہ ہے. اگر کوئی عورت اس کو اپنائے تو یقین مانیں کہ اس کی زندگی پھر بڑی ہی خوبصورت زندگی بسر ہو جائے گی، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو. اگر کوئی جو بھی عورت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے طرز زندگی پر زندگی گزارے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امام حسن اور حسین جیسے بیٹی عطا کریں گے. تو سلیم بھائی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شان مبارک تو اتنی ہے کہ انسان ساری زندگی بیان کرتا رہے تو پھر بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا. تو میرے یہ مختصر الفاظ جو ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شان میں ہمارے سامنے کچھ اشعار پیش کریں تاکہ ہم بھی اس سے لطف اندوز ہو سکیں اور سامعین بھی سن کر اس سے اپنے دل کو کیا کہتے ہیں ٹھنڈک پہنچائیں. جناب آپ نے سنا کہ حضرت علامہ مولانا حافظ عبداللہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی مبارکہ پر.
تو ہمارے لیے یہ ایک اسوہ حسنہ ہے ان کی زندگی مبارکہ جی کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس پر عمل کریں جی اور اپنی زندگی کو اس مطابق گزاریں جی تاکہ کل کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کے نیچے آ سکیں. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. آپ نے حضرت صاحب جو ارشاد فرمایا جی جی کہ سیدنا سیدہ فاطمہ سلام سیدہ اللہ فاطمہ علیہا الزہرا کے شان مبارکہ پر کچھ شعر ارشاد فرماؤں جی تو وہ آپ سامع ذی وقار ارشاد سنیں. شبیر و شبر دی امی زہرا سبحان اللہ. شبیر و شبر دی اما زہرا اما زہرا کیا بات نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. سبحان اللہ. شبیر و شبر دی اما زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی جمی زہرا. زہرا. کیا بات. مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے نے تیرے اللہ کمی زہرا. اکبر. کیا بات ہے. مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے نے تیرے کمی زہرا. پردے دیاں دے کجن والی پردے دیاں دے کجن والی جناب سیدہ زینب دی امی زہرا. سبحان اللہ. جناب سیدہ زینب دی امی زہرا. خدا نو سجدہ کرن دی خاطر خدا نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا. ہائے 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 سبحان اللہ. خدا نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا. حافظ دی عرضی قبول کرنا حافظ دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے بچیاں دا کمی زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام آپ نے حضرت علامہ مولانا سلیم صاحب کے خوبصورت اشعار سماعت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت زندگی پر عمل کر کے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.